کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، علی کے گلرخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ حسین کے نام پاک پر آج نوری میلہ جسد گیا ہے، یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا ہوا ہے، اور بھتیجے بیٹے ہے کٹتے جاتے، جگر کے ٹکڑے ہے ہوتے جاتے، حسین آگے ہے بڑھتے جاتے، روا جنا کو یہ قافلہ ہے، اور ہماری ساری نماز قربا اس ایک سجدے کی عظمتوں پر، ہماری ساری نماز قربا اس ایک سجدے کی عظمتوں پر، وہ ایک سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے، وہ ایک سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے، اور ہے نور ہی نور خاندان رسول کا ایک ایک بچہ، ہے نور ہی نور خاندان رسول کا ایک ایک بچہ، طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے، طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ بھی اپنی چشمے بصارت اور بصیرت دونوں سے دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج کے ہماری اس مجلس میں ناظم جلسے کو منعقد کرنے والے بھی محبوب ہیں، اور خطیب خطاب کرنے والے بھی محبوب ہیں، اور الحمدللہ جہاں محبوبین ہوتے ہیں وہیں پر محبین ہوتے ہیں، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ الحمدللہ امام علی مقام نے اپنے دو شہزادوں کے درمیان اپنی مجلس میں ہمیں بلا لیا ہے، تو اسی لیے شاعر کہتا ہے یہ سعادت بزور بازو نیست تانا باشد خدائے بخشندہ، یہ طاقتوں سے اور قوتوں سے اور محنتوں سے نہیں ہوتی ہے، یہ ان کی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور اللہ کی توفیق کب ہوتی ہے؟ جب حسین کی نظر ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے ہمارے آئے ہوئے مقرر خصوصی علامہ سید محبوب صاحب قبلہ قادری شہزادہ غوث اعظم علامہ محبوب صاحب قبلہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دوں گا کہ لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک آفتاب خطابت چلے آئیے، تاکہ مسرور ہو اہل سنت یہاں، وائز اہل سنت چلے آئیے، وائز اہل سنت چلے آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ چلیے بھی لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسلیما۔ محترم حضرات، لنگر بنا ہوا ہے تو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں، اخباروں میں اشتہارات دیکھ رہا ہوں۔ ابھی اگر بھوکے بھی ہوں گے تو 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ العزیز لنگر اہل بیت اطہار، لنگر شہدائے کربلا ہم اور آپ مل کر کھائیں گے۔ کل کھایا ہوا جو لنگر تھا آج اس کا حق ادا کیجیے نا۔ ایک مرتبہ آپ آواز بلند رسول اور آل رسول پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اور اے شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلاۃ والتسلیم، اہل بیت اطہار اور تمام پنجتن پاک کے نام پر مر مٹنے والوں، رونق اسٹیج علماء اہل سنت، اور بالخصوص رونق اسٹیج نائب صاحب سجادہ شہزادہ غوث اعظم حضرت سید الشاہ محبوب میاں قادری محبوب العارفین صاحب، نائب سجادہ نشین آستانِ نظامیہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اورنگ آبادی، اور آپ کے مسجد کے خطیب سید اظہر حضرت علامہ مولانا سید اظہر قادری صاحب، یہ محفل بنام ذکر شہدائے کربلا کربلا کے شہیدوں کے نام پر 10 روزہ محفل یہاں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہر سال کی جاتی ہے، اس سال بھی کی جا گئی۔ پیارو ادب کرو یہ بیان شہید ہے، پیارو ادب کرو یہ بیان شہید ہے، انجام اس کا جانتا ہر اہل دید ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اگر اللہ کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات اگر جو تو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ نظر پیدا کیجیے۔ تو پیاروں ادب کرو یہ بیان شہید ہے، انجام اس کا جانتا ہر اہل دید ہے، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سمجھ میں آئے گا، درود شریف پڑھتے ہو کیا؟ نمازوں میں پڑھتے ہو کیا؟ آپ لوگ پڑھتے ہو؟ نمازوں میں پڑھتے ہو کیا؟ کون سا درود پڑھتے ہو ذرا بتائیے؟ پڑھتے ہو نا؟ نماز میں پڑھتے ہو تو یہاں بھی پڑھو نا، جب نماز فرض ہے اور اس میں جب درود اور سلام بھیج رہے رسول اور آل رسول پر،
ان کی جو تو کیا کہتے ہیں برکتیں ہوں، ان کے خاندان میں برکتیں، ان کے عمروں میں برکتیں ہوں، اللہ انہیں سلامتی رکھے۔ پھر محفل حسین اعظم میں تو درود اور سلام سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ پڑھو ذرا زور سے، دکھاؤ اپنے محبت کا ثبوت۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ کے خطیب میں جو تو منقبت حسین اعظم پیش کی، اصل میں مجھے پیام شہداء کربلا سنانا ہے، ذکر شہداء کربلا میں مجھے باندھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پیام شہداء کربلا ہی سناؤں گا کہ پیغام کیا دیا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اہل بیت اطہار نے کربلا کے دھرتی سے کیا پیغام سنایا، ہم نے کیا پیام دیا، کیا ہم سے کہا، اور کس لیے جو تو کربلا کے دھرتی پر آپ نے شہادت پائی۔ اصل میں پیام کربلا جو ہے ابھی جو تو آپ کے خطیب پڑھ رہے تھے منقبت حسین میں کہ محبت امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس کا کچھ ترجمہ یوں کر رہا ہوں میں کہ محبت امام حسین شہید اعظم سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ہم مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہے، وہ سجدہ کربلا ہمارے سجدوں کو بچانے کے لیے، ورنہ وہاں تو سجدہ کرنا، نمازیں پڑھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا معاملہ ہی نہیں تھا، معاملہ تھا ہماری نمازوں کو کیسا بچایا جائے، اور یہ معاملہ تو روحوں کے دنیا میں جو تو طے ہو چکا تھا، عالم ارواح کی کانفرنس میں یہ طے ہو چکا تھا کہ میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جب کوئی وقت آئے گا، اور وہ وقت آنا تھا کربلا کے دھرتی پر، تو اے الہ العالمین، یہ حسین اعظم، یہ نواسہ رسول، یہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسہ تیری راہ میں اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سر پیش کر دے گا۔ تو دین کو بچانے کے لیے جو سر پیش کیا گیا ہے مسلمانوں، یہ سر اصل میں امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو پیش کیا، وہ پیش کیا کہ ہمارا دین قائم رہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام کے سینے میں بس اس کے سوا کیا ہے۔ روشنی میں نے آپ کے پیر و مرشد شہزادہ غوث اعظم حضرت سید شاہ محبوب میاں قادری نظامی المعروف محبوب العارفین صاحب سے کہا تھا کہ میں چاروں طرف چلوں گا، مجھے قید مت کرنا، تو جب حسنین کریمین کی اولاد ہے تو قید کیسے رہے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام کے سینے میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، کس کا شہزادہ ہے حسین اعظم؟ حسین اعظم کس کا شہزادہ ہے؟ اسلام کے سینے میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، پیغام شہید کربلا زندہ باد۔ تو اب سمجھ میں بات یہ آ رہی ہے کہ سیدنا امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے بھائی، تذکرہ تو ہونا چاہیے حسین اعظم کا، لیکن نہیں، دونوں بھی شہید۔ اصل میں ہم نے امام حسن کا تذکرہ ہی بھول گئے، بے شک، لیکن ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسی بھی خانقاہ ہے میرے علاوہ ہند میں، وہ بھی مہاراشٹر کی سرزمین پر، وہ امام حسن کی بھی چرچے کرتی ہے۔ اولاد ہے تو چرچے کرنا بھی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن نظامیہ، خان والا نظامیہ، تو چرچے ہونا بھی چاہیے امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، کیونکہ وہی امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بابرکت ذات ہے جس کی بدولت آج ہم زندہ ہے، ورنہ اسلام کا نام لیوانا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لو، اگر امیر معاویہ
اور سیدنا امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اگر جنگ چھڑ جاتی تو قسم خدا کی امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بازو سے تو صرف عرب ہی نہیں عجمی بھی کھڑے تھے. اگر وہ جنگ ہو جاتی تو امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت جائزہ لیا, بہت غور و فکر کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ایک بھی اس دھرتی پر نہیں رہے گا. خانہ جنگی چھڑ جاتی ہے آپس میں. اور یہ اور بات ہے, آج ایک سوال ہوا تھا مجھ سے, آپ کو ہمارے وکیل صاحب پتہ ہی نہیں شہر حل کا, کہ مجھے اثر کے بعد جو تو کچھ لوگ میرے پاس آئے, اتنے سوالات کی بھرمار کر دی تو میں نے کہا یار یہ ہے کون, اتنے سوالات پہ سوالات تو میں نے کہا کہ آپ کوئی ایک سوال سے تو جو تو پہلے مجھے میرا جواب لے لو, اس کے بعد سوالات کرتے ہوئے چلو. مطمئن ہونے کو جو تو آپ مطمئن ہوں گے کیسے, 50 سوال کریں گے تو 50 سوال کا ایک ہی وقت واحد میں جواب کیسے دیا جائے گا. تو بات سمجھ نہیں آئی ان کے سوالوں سے. انہوں نے کہا کہ خلافت, لفظ خلافت حضرت امیر معاویہ کے لیے. اب آپ بولیں گے کہ حضرت امیر معاویہ کرے, میں سب کے نجوم کے دائرے میں ہوں. امیر معاویہ کو خلافت, ہم نے کہا بھئی یہ کس نے کہا آپ سے کہ امیر معاویہ کو امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خلافت دی؟ خلافت نہیں دی, بادشاہت دے دی, تخت دے دیا. اسلام میں خانہ جنگی نہ ہو اس لیے جو تو دے دیا, اور کچھ معاہدے کیے گئے, اور اس معاہدوں کی بنیاد پر وہ جو تو اپنی جو تو سلطنت ان کے حوالے کر دی, خلافت حوالے نہیں کی. خلافت تو امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ہی جو تو رک گئی وہاں اس وقت, جس وقت یہ معاہدہ ہوا اس وقت تک. اس کے بعد تو پھر امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت حسن مصنع وغیرہ چلتی رہی, اور آج تک چل رہی ہے. آپ کے سامنے آپ کا پیر بیٹھا ہوا ہے, وہی خلافت جو علی مرتضیٰ کی خلافت امام حسن اور امام حسن سے یہاں تک تمام پیروں کے لیے خلافت پیش نہیں کی بلکہ بادشاہت دے دی. اور اس معاہدے پہ جو تو ہم کام کریں گے. اور بات ہے کہ بڑے جو تو اس سے جو تو ان کا اس سے منحرف ہو گئے. بہرحال امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پیدا ہوئے, شروع سے یہ بات میں نے جو تو کرنے کی سوچا تھا کہ امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پیدا ہوئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر کوئی آیا تو ہمارے آقا تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور دیکھیے پاک ہے, تطہیر ہے, چادر تطہیر جو تو اڑی ہوئی ہے, اہل بیت اطہار کی جو تو یہ تاریخ ہے جس کے لیے ساری پاکیزگی کا جو تو بیان قرآن میں کیا گیا ہے. اب یہاں پہ فاطمہ الزہرا نے وہ بچے کو جو تو امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے بابا جان یعنی امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیش کر دیا, پیدا ہوا وہ بچہ, اور فرمایا کہ بابا جان اب آپ اس کا نام رکھیے شبر, شبیر اور شبر. تو شبیر جو تو پکارا گیا امام حسن کو, نہیں شبر ہے نا, شبر یا شبیر, شبیر جو جنت الفردوس سے جو تو نام آئے تھے, اس سے پہلے وہ نام کسی اور کے نہیں تھے, شبیر بنام حسن. اور جب امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی ہے تب بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پھر گود میں بچہ پیش کر دیا. اس نواسے کا نام کیا رکھا جائے؟ اس نواسے کا نام شبر بنام امام حسین. اب شاعر فرما رہا ہے, آپ کے جو تو خطیب پڑھ رہے تھے امام حسین کی شان میں, شاعر فرما رہا ہے سجدہ حسین اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. گویا زبان ہمارے آقا تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے, اس سے پہلے بھی بہت سجدے ہو رہے تھے. امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرماتے ہیں شاعر کہ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے. سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدے
سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. کعبے کی شان بن گیا سجدہ حسین کا. سبحان اللہ. کعبے کی شان بن گیا. جنت کے لیے جو تو کربلا کی دھرتی پر رکوع کیا فلانے مشائخ نمازی نہیں پڑھتے پھر کیا کرنے کا ضرورت. فلانے غوث اعظم کے شہزادے ہو نمازی نہیں پڑھتے پھر کیا کرنے کا ضرورت. میں نے کہا حرام میں مبتلا ہے, بولے نہیں. میں نے کہا پھر احترام واجب ہے, لازمی ہے. ایسا کیسا؟ میں نے کہا خاموش, اب اس کے آگے سوال مت کرنا. سوالوں پر سوال, سوالوں پر سوال, تیرا جواب کس طرح دیے جائے تو کسی طریقے سے مطمئن نہیں ہو پا رہا. اب فرما رہے ہیں کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کو تسلیم جو سجدے کیے, جو رکوع کیے, جو قیام کیا, جو کربلا کے دھرتی پر کنبے آل خیر البشر لٹ گیا. کیا سناؤں, زباں کانپتی ہے میری, آن کی آن میں سارا گھر لٹ گیا. اس لیے جنت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جنت ہونے کے لیے اگر امام حسین علی مقام علیہ السلام کو تسلیم جنت کے لیے اگر وہاں جو تو نماز قائم کیے ہوتے 72 اصحاب کو لے کر, 72 جو تو اپنے اصحاب کو لے کر آپ نے وہاں پر جو تو سجدوں پہ سجدے کیے, نمازوں پہ نمازیں پڑھی. ایک طرف وضو کر کے نمازیں پڑھی جا رہی تھی, 22,000 کا لشکر وضو کر کے نمازیں پڑھ رہا تھا نہر فرات کے پانی سے, اور یہ 72 جو نمازیں پڑھ رہے تھے تو تیمم کر کے یعنی مٹی سے وضو بنا رہے تھے. آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے مٹی سے وضو بنایا جا رہا تھا, تو جسے پینے کے لیے پانی ہی نہیں تھا تو وہ وضو پانی سے کیسے بنا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ سجدے, کیا یہ رکوع, کیا یہ قیام, کیا یہ نمازیں, کیا یہ قرآن کی تلاوت جنت کے لیے تھی؟ نہیں, بتایا ہی نہیں ہم کو. آج تو صرف ہمارے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی, نماز. نماز افضل العبادت ہے. نماز سے کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا, اور نماز صرف اور صرف ہمارے آقا تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ تمام اہل بیت اطہار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تب تو امام حسین علی مقام علیہ السلام کو تسلیم نے سب کچھ لٹ گیا لیکن نمازیں نہیں لٹنے دی, اور نمازیں پڑھتے رہے. سجدے میں آپ نے شہادت پڑھی. نمازوں کو قائم کیا نہیں کیا, آپ ذرا غور کیجئے. نمازوں کو برابر پڑھتے رہے, سجدے میں جو تو آپ کی جو تو شہادت آپ نے جو پائی. تو مسلمانوں یہ جو شہادت ہوئی تھی, یہ جو سجدے کیے گئے تھے, یہ سجدے جو تو امام حسین اپنے لیے نہیں کر رہے تھے, تمہیں طریقہ بتا رہے تھے کہ اے نمازیوں. دیکھیے ایک آیت کریمہ جو تو پڑھی جاتی ہے سورہ احزاب کی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. پڑھتے ہیں آپ کے امام میں پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا. غور کیجیے, تسبیح میں شاید آگے نکل جاؤں گا, چلے گا نا آپ لوگوں کو دکھانا. 10 منٹ لیٹ ہو گیا تھا, نہیں بھی ہوا تو کیا فرق پڑتا, سنت حسینی ادا کر رہا. سبحان اللہ, دعا کرو ہے نا. میں تو بھی کھانا کھا کے آیا ہوا نہیں ہوگا, برانا مت کی عزت کھا کے آئے ہوں گے تو ان کے بولتے چلے جا رہے کب تک بھی, ہے نا. یہاں تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ہے ایسے. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ہے ایسے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرزایا نہیں کرتے. نعرہ حیدری, پیغام شہید اعظم, محبان اہل بیت کانفرنس, تحریک محبان اہل بیت, خطیب اہل سنت. ہاں تو اب امام حسین علی مقام علیہ السلام کو تسلیم کا وہ سجدہ ذرا غور و فکر کیجئے. اس سے پہلے بھی سجدے ہو رہے تھے, اس سے پہلے بھی نمازیں ہو رہی تھی, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر نے نمازیں پڑھی,
سیدنا فاروق اعظم نے نمازیں پڑھی، سیدنا عثمان غنی نے نمازیں پڑھی، مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نمازیں پڑھی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی جو نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن یہ وہ کون سا سجدہ تھا جو کربلا کے دھرتی پر ادا ہوا؟ کہ اے مسلمانوں یاد رکھو، یہ وہ سجدہ تھا جس سجدے نے تمہیں تمہاری نمازیں بچانا سکھا لیا۔ تمہاری نمازیں بچانے والا سجدہ تھا، تمہارے رکوع بچانے والا رکوع تھا، تمہارے جو تو سجدے بچانے والا سجدہ تھا، تمہاری جو تو دعائیں قبول کروانے والی دعائیں تھی، تمہاری تلاوت قرآن مقدس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس لیے قرآن مقدس کی تلاوت کی جا رہی تھی، نہ کہ جنت کے لیے نہیں، ہماری نمازوں کی حفاظت ہو۔ اب ہماری نمازوں کی حفاظت امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سجدہ کر رہا ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا احسان عظیم ہے کہ اپنی خلافت چھوڑ دی اور کسی کو سپرد کر دی۔ تو خلافت جو تو سپرد نہیں کی، بادشاہ سپرد کی، حکومت سپرد کی، خلافت سپرد نہیں کی، یہ امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا۔ اور دوسرا احسان عظیم اگر کسی نے کیا تو وہ ذات تھی سیدنا امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کہ اے مسلمانوں، اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں، میں یہ جو سجدہ کر رہا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ حسین اعظم نے جنت کے لیے سجدہ کیا، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اے مسلمانوں تمہیں تمہارے سجدے کی حفاظت کی جو تو تمیز آ جائے، تمہیں تمہارا سجدہ سمجھ میں آ جائے کہ بچانا کیسے ہے۔ اب سجدہ بچانے کے لیے امام حسین کا سجدہ، اس بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ امام حسین کا سجدہ ہمارے سجدے بچا رہا ہے، امام حسین کا سجدہ جو تو ہمارا ایمان بچا رہا ہے۔ تو آؤ خواجہ اجمیر سے پوچھتے ہیں، جاؤ اجمیر شریف کی سرزمین پر تو پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا کہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد ہے، جنگ خندق ہے، جنگ خندق ہے، ابن عبدود نے، عمر بن ابن عبدود نے نعرہ لگایا کہ اے ابن عبداللہ، کون ایسا جو تو تمہارا مجاہد ہے جو میرے مد مقابل آ جائے؟ اگر کوئی ہے تو اسے میرے مد مقابل بھیج دو تو میں آج اسے جو تو مزہ چکھا دوں گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، آج تک جو تو کبھی اپنی زبان سے کچھ ادا نہیں کیا، لیکن جب اس نے کہا کہ کوئی تم میں مسلمانوں میں ایسا ہے جو میرے مد مقابل آ جائے، تو جنگ خندق کے موقع پر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس کتے کا مقابلہ کرنے کے لیے کون آگے آتا ہے؟ تو سب سے پہلے علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آ گیا۔ 15 یا 16 سال کی عمر تھی، ایک جوان بچہ جو تو آ گیا، ایک جوان بچہ آگے آیا۔ آپ نے صرف ایک مرتبہ کے کہنے پر علی مرتضیٰ کو اجازت نہیں دی، بلکہ 3 مرتبہ صدا لگائی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یار و مددگار تمہارے لیے علی ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ صدا دی کہ اس کے ساتھ کوئی لڑنے کو تیار ہے، اس کے ساتھ کون لڑے گا، کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ تو سب کو پتا تھا کہ یہ جو تو عمر بن عبدود اتنا جو تو خطرناک جو تو تلوار چلاتا ہے کہ 1000 پر اکیلا بھاری ہوتا ہے۔ اب تیسری مرتبہ کی صدا ہوئی، اس کے بعد گھوڑے پر سوار کیا، شمشیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی حضرت علی کو، اس کے بعد تیرے ذوالفقار شمشیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی، اپنے امامے کا پٹا بانا، کمر علی کو گھوڑے پر سوار کیا، علی جاؤ، اللہ آپ کو جو تو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب علی مرتضیٰ جب پہنچتے ہیں، ابن عبدود نے جو تو کہا کہ اے علی وار کرو، اے بچے وار کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نہیں، تو نے للکارا ہے، پہلے تو وار کرے گا۔ مولا کائنات پر جب اس نے وار کیا تو جانتے ہو
کہ جو 1000 آدمی کا مقابلہ کر سکتا تھا، اتنا جو ہو تو اس کی طاقت تھی، اتنا جو ہو تو وہ تلوار باز تھا، علی مرتضیٰ نے جب ڈھال سے اپنی جو تو سوار کو روکا تو ڈھال کٹ کر ہلکی سی نشانی جو تو آپ کے جو تو پیشانی مبارک پر ہلکا سا زخم ہوا، جس کے خون سے آپ کا چہرہ مبارک اور دامن تر ہو گیا علی مرتضیٰ کا۔ بے پناہ قائد و جہاں تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں کے سہارے، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی اس تلوار سے آپ نے ابن عبدود پر جب حملہ کیا تو ایسا حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اسے زمین پر لٹا دیا، سبحان اللہ۔ اور وہاں سے لوٹ گئے ہنستے ہوئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ابن عبدود کا تو کچھ ہوا نہیں، یہ لوٹ گئے، اور فرمانے لگے کہ اے علی وہ تو کہا آپ نے دیکھا ہی نہیں، ذرا دیکھ لو، وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شفیع۔ ایک ہی ضرب علی نے 16 یا 17 سال کی عمر میں ماری اس کافر کو۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکمل ایمان مکمل کفر سے لڑنے جا رہا ہے، مکمل ایمان مکمل کافر کے کیا کہتے ہیں روبرو جا رہا ہے، مکمل کفر کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو مکمل ایمان علی مرتضیٰ کی ذات ہے، بے شک، ذرا غور کرو، مکمل ایمان علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ اب خواجہ اجمیر سے پوچھ لو کہ مکمل ایمان اگر علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے تو اے خواجہ اجمیری آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں شاہ است حسین، ذرا غور کیجیے، شاہ است حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین۔ باپ نے ایمان بچایا تھا، بیٹا دین کو بچا رہا ہے، دین است حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو، حال ہم سب کا کچھ بھی ہو، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہو نا، حال ہم سب کا کچھ بھی ہو، پر عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ کیا جب کوئی علم والے نہیں تھے؟ اب تو بہت فتوے بازی چل رہی، امیر معاویہ کیا علی مرتضیٰ کا کیا، امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا، محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلی والوں کا کیا، تو نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی ان کا کیا، سوالوں پر سوال ہے، جہالت کی جو تو حد ہو گئی، انتہا ہو گئی جہالت کی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جب قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جب قدم راہ پر تھے، روشنی بہت دور لائی ہے منزل سے، ہمیں اب بال کی کھال علم بہت زیادہ ہو گئے نا، ایسا کیسا بولے، کہاں سے ثابت کرو، یعنی ہر چیز ثابت کرو، جبکہ عقل قبول کر رہی ہے کہ ہاں یہ حق ہے، اس کے باوجود ثابت کرو تو میرا علم نظر آئے گا حضرت کو کہ میں کتنا علم والا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرا علم دکھانے کے لیے تیرا ایمان ختم کر رہا ہے۔ مکمل ایمان ہو تو مکمل کفر سے لڑا تو خندق کے میدان میں علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکمل ایمان کو جو تو بچا لیا، اور یہاں کربلا کے دھرتی پر دین کو جو تو امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بچا دیا، اور امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کیا۔ ہم نے کہا کہ آپ کے سجدے بچانے کے لیے کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا ان کو جنت کی ضرورت نہیں تھی؟ بھائی نماز تو ہم جنت کے جو تو لالچ میں پڑھ رہے ہیں نا، جنت کا لالچ ہے کہ نہیں، بولا نماز پڑھیں گے تو جنت ملیں گی، نماز پڑھیں گے تو کھانا ملے گا، نماز پڑھیں گے تو اچھے اچھے کپڑے پہننے ملیں گے، نماز پڑھیں گے تو عالیشان محل میں رہیں گے، یہ تمام خواب ہم دیکھیں نماز کے نام، جبکہ ہم نے دیکھا کہ نماز کا اور جنت کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ نماز ہماری عبادت، ہمارے لیے ڈیوٹی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈیوٹی لگائی ہے، مصطفیٰ کی ادا کو ہم ادا کر رہے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ننھے جو شہزادے
مسجد نبوی میں ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تو خطبہ دے رہے ہیں، دونوں ننھے جو تو شہزادے جو تو مسجد نبوی میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے آقا جو تو منبر پر جلوہ افروز ہے جسے ہم منبر رسول کہتے ہیں، تو ہمارے آقا جلوہ افروز تو منبر رسول کیسا؟ ہمارے آقا کا ہی منبر ہے، ہمارے آقا منبر پر جلوہ افروز ہے، دونوں شہزادے جاتے ہیں، دونوں بازوؤں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے زانوئے مبارک پر بیٹھتے ہیں، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے شہزادے نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبکہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ہے نا مولانا؟ کیا ہوئی تھی؟ بچوں پر نماز فرض نہیں ہوئی تھی، بولیں گے جب نماز فرض نہیں، نماز فرض تھی لیکن یہ بچوں کی عمر نماز فرض ہونے کی نہیں تھی۔ اب بتائیے جہاں نماز فرض نہیں تھی وہ شہزادے جو ہو تو جنت کے نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے، تو پتہ یہ چلا کہ بھئی جنت کے جو نوجوانوں کے سردار بنائے گئے، حسنین کریمین کو جو بنایا گیا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق دکھا دیا کہ اے مسلمانوں، اے میری امتیوں، یہ یاد رکھنا کہ اہل بیت اطہار نماز پر ان کو جنت نہیں ملے گی، یہ تو جنت کے مالک و مختار ہے، جنت ان کے لیے بنائی گئی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے سجدے بچانے کے لیے، نماز کے جنت کے لیے نہیں، ہماری نمازیں قائم رہے، ہمارے سجدے قائم رہے، اس کے لیے امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمہیں دکھا دیا نمازیں پڑھ کر کے اے مسلمانوں، کتنا بھی برا وقت آ جائے اللہ کی وحدانیت سے منہ نہ موڑنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں سے منہ نہ موڑنا اور اپنی جو تو عبادت میں لگے رہنا، بھلے سے کچھ بھی ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازوں کو قائم کیا، تو نمازیں بچانے کے لیے جو تو وہ نمازیں دیکھ لو کہ صدیق اکبر کی جو نماز تھی ہم نے دیکھا کہ عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت میں ڈوبی ہوئی تھی، فاروق اعظم کی نماز دیکھ لو کہ عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت میں جو تو ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جو تو بچے جو تو آپس میں جو تو کھیل رہے تھے، خیر یہ شاید آپ نے سنا ہوگا، میں دوسرا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک جنگ کے موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور جنگ کے موقع پر جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اسے جو تو صحابہ میں اور تابعین میں تقسیم کر رہے ہیں مجاہدین اسلام۔ اب مجاہدین اسلام میں جب تقسیم کیا جا رہا ہے اتنے میں حسنین کریمین جو تو محفل میں حاضر آ گئے، حسنین کریمین محفل میں حاضر آ گئے، اور جیسے ہی حسنین کریمین محفل میں حاضر آتے ہیں، مسلمانوں عبادتیں ایسی قبول نہیں ہوتی، درجات ایسے نہیں ملتے، اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے لیے تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے سب سے عظیم وسیلہ اور سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ اب یہاں فاروق اعظم نے جیسے ہی دیکھا کہ دونوں شہزادے حسنین کریمین حاضر آئے، آپ جو تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے وقت کے امیر المومنین ہیں، اور فرمایا کہ شہزادوں میں خود آپ کا حصہ آپ کے گھر بھیج دیتا ہوں، جبکہ دونوں شہزادے جنگ میں موجود نہیں تھے۔ دونوں شہزادے جنگ میں موجود نہیں تھے۔ اب صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ شہزادوں کو جو پیش کیا گیا، جو نظر پیش کی گئی اس مال غنیمت کی، ہوا یہ کہ تمام جو تو صحابہ کو جو جنگ میں موجود تھے انہیں مثال کے طور پر ایک ایک دینار عطا کیا گیا، اور جب شہزادوں کی باری آئی تو شہزادوں کو دو دینار عطا کیے۔ چند صحابہ نے سوچا کہ یہ تو جنگ میں بھی نہیں تھے، یہ تو میدان جنگ میں نہیں تھے، نہ یہ گھوڑے پہ تھے، نہ یہ ہاتھی پہ تھے، نہ ان کے پاس تلوار تھی، نہ بھالا تھا، نہ میدان میں تھے، اور فاروق اعظم نے انہیں جو تو 2 دینار جو تو عطا کیے یہ مال غنیمت سے، یہ کیسے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں تو آپ کے بیٹے، آپ کے شہزادے سید عبداللہ بن عمر نے جو تو سوال کیا کہ بابا جان یہ تو حاضر نہیں تھے اور آپ نے 2 دینار عطا کیا، تو فرمایا خبردار اے عبداللہ، تجھے پتا ہے کہ تو کس کی برابری کر رہا ہے؟ یہ تو ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں، تو کس کی برابری کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے؟ کہا بابا جان میں سمجھ نہیں پایا۔ فرماتے ہیں کہ تجھے پتا ہے اس کے ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بابا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، ان کی والدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تجھے پتا ہے تو ان کی برابری کر رہا ہے۔ تمام صحابہ نے جو تو اپنی نظریں جھکا لی اور کہا کیا یا عمر اے امیر المومنین، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے، یہ تو ہم سے اعلیٰ و رفع ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ مقام عمر فاروق اعظم کو ملا، جب یہ مقام سے عمر فاروق اعظم نے جب اہل بیت اطہار کی محبت کی تو صدیق کے جو تو سجدے بچتے ہوئے نظر آئے، عمر فاروق اعظم کی نمازوں کو جو تو اللہ نے بچا لیا، عثمان غنی کی نمازوں کو بچا لیا، تو نمازیں بچانے کے لیے، امت کی جو تو عبادت بچانے کے لیے فاروق اعظم کی جو تو اس کہنے سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ امت کی تمام عبادتوں کو بچانے کے لیے نانا جان کی امت کو حسنین کریمین نے اپنی شہادت پیش کی، اور کربلا کے دھرتی پر امام حسین نے جو تو اپنی شہادت پیش کی۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتا چلا کہ یہاں پر میری اسلامی رشتے کی ماں بہنیں بھی تشریف لائی ہوئی ہیں۔ تو میں اپنی اسلامی رشتے کی ماں بہنوں سے بھی جو تو کچھ گزارش کروں گا، شاید کل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو تو بارگاہ میں یہاں خراج تحسین پیش کیا ہے، اگر میں پہچان رہا ہوں تو آپ آگے تشریف لا تو بہتر ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں ہمارے آقا تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہوتے اور حاضر خدمت ہو کر فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، آج میرے کچھ رشتہ داروں نے، ان کے گھر شادی ہے تو انہوں نے آپ کو جو تو شادی کی دعوت دی اور مجھ سے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہماری شادی میں شرکت کرے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ بابا جان آپ نے کیا جواب دیا؟ تو کہا میں نے دعوت قبول کر لی۔ سوچئے ذرا میری ماں اور بہنوں، ذرا غور سے سنو، آج ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اپنے جو تو شوہروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ۔ تو بابا جان آپ نے کیا جواب دیا؟ تو کہا کہ ہاں میں نے دعوت قبول کر لی کیوں تو وہ میرے رشتہ دار ہے، تو میں ان کو شادی میں جو تو کر جانا ہے۔ تو فاطمہ فرماتی ہے کہ بابا جان آپ کو پتا ہے کہ میرا جو دوپٹہ ہے یہ 72 پیون کا لگا ہوا ہے۔ فاطمہ کے پاس کوئی زیور نہیں، فاطمہ کے پاس کوئی کپڑے نہیں جو اچھے اچھے کپڑے پہن کر جو تو شادی میں شرکت کرے۔ تو اے بابا جان اصل میں جو انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے اور بالخصوص جو مجھے دعوت پر بلایا ہے، تو بابا جان میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کا تمسخر کریں گے کہ سرور کائنات کی بیٹی ہے، اس کے کپڑے بھی صحیح نہیں، 72 پیون لگے ہوئے ہیں، وہ سب رئیس زادے ہیں جن کے یہاں شادیوں میں ہم شادی میں شرکت کریں گے، تمام رئیس ہیں۔ اب ان رئیس زادوں کی شادیوں میں جب ہم شرکت کریں گے، شادی میں جائیں گے، تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے زربفت لباس سے جو تو اپنے آپ کو جو تو مزین کی ہوئی ہوں گی وہ عورتیں، اور ہمیں دیکھ کر جو تو مذاق اڑائے گی۔ بابا جان فاطمہ کا مذاق فاطمہ برداشت کر لے گی، قربان جائیے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت فرماتی ہے کہ فاطمہ اپنا مذاق برداشت کر لے گی، لیکن بابا جان جہاں وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، قسم خدا کی فاطمہ کی روح قبض ہو جائے گی۔ بابا جان کیسے آپ نے دعوت قبول کر لی؟ کہا نہیں، اب جو ہم نے کہہ دیا کہہ دیا، اب جو ہم نے کہہ دیا دعوت قبول کر لی، اب تمہیں اس دعوت میں جانا ہے۔ فاطمہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہی، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں جو تو عبادت میں گزارتی، نہیں بھی تو فاطمہ کی جو تو ساری رات عبادت کرتی تھی۔ اور راوی لکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا
جس وقت جو تو سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی اور نفل نماز کے لیے جب کھڑی ہو جاتی تو نفل نماز کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، نفل نماز کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل نہیں ہونے پاتا تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ وہ فاطمہ کی عبادت تھی۔ فاطمہ فرماتی ہے، اس وقت فرمایا کرتی تھی کہ اے الہ العالمین، کاش فاطمہ کے لیے ایک ایسی رات بنا کہ جس میں فاطمہ تیری بارگاہ میں دل کھول کر سجدہ کر سکے، کہ تو قرب الہی جو تو سجدے میں جو تو زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اب معاملہ ہوا یہ کہ فاطمہ جو تو ساری رات عبادتوں میں مصروف رہی، بارگاہ الہ العالمین میں دعاؤں پر دعائیں کرتی رہی کہ الہ العالمین تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھنا اور مجھے ہمت اور حوصلہ عطا فرمانا۔ کوئی کپڑے نہیں مانگے، کوئی زیور نہیں مانگا، ہمت اور حوصلہ جو تو عطا فرمانا ہے نا سمجھ میں۔ اب یہ دعاؤں پر دعائیں کرتی چلی گئی۔ صبح نماز فجر ختم ہوتی ہے، فاطمہ اپنے مصلی پر ہے، دستک ہوتی ہے اور کپڑے حاضر خدمت ہو جاتے ہیں جنت الفردوس سے۔ اب جنت الفردوس سے جب کپڑے حاضر ہوئے تو فاطمہ کا جوڑا جنت سے آ رہا ہے، فاطمہ کا زیور جنت سے آ رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو فاطمہ زیبتن کیے ہوئی ہے۔ حوران جنت اور غلمان بہشت جو تو وہاں جو تو آپ کی جو تو خدمت کے لیے حاضر خدمت ہے۔ اب یہاں سے فاطمہ کی سواری شادی میں جا رہی ہے۔ فاطمہ کی سواری اپنے گھر سے جب شادی میں جو تو جا رہی ہے، مصلحت تھی خدا کی مسلمانوں۔ کیسی مصلحت تھی؟ آج سوالات ہو رہے ہیں کہ چکلمہ والے حضرت کہاں سے آئے تھے؟ بولے بس سے آئے۔ ابھی یہاں تک کہ کہاں سے آئے تھے؟ بولے بائک پہ آ گئے۔ بائک پہ آ گیا میں یہاں تک کہ حضرت کی میرے لیے کچھ نہیں بھیجے جاؤں تو گھر کی مرغی دال بڑا ہو گیا، اس کا کہ پیدل بھی آ جائے۔ بھائی چکلمہ شریف سے بھی پیدل آ جاؤں گا، کربلا والوں کی اولاد ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے نا سمجھ میں؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ دکھانا مقصود تھا۔ اب فاطمہ کی سواری جب چل رہی ہے تو حوران جنت اور غلمان بہشت جو تو قطار در قطار چل رہی ہے، سبحان اللہ، اور فاطمہ کے جو تو نغمے گائے جا رہے ہیں، نغمے پڑھے جا رہے ہیں اور مشک اور عنبر کی بارش ہو رہی ہے۔ اور وہ سواری چل رہی تھی فاطمہ کی ماشاءاللہ کہ جب اس عرب کی عورتوں نے دیکھا جو مذاق اڑانے کے لیے بلائی گئی تھی، اب فاطمہ کو بلایا گیا تھا، جب عرب کی عورتوں نے دیکھا تو دیکھیے کچھ ایسے بھی تھے کہ جب کنکریوں نے کلمہ پڑھا نا، ابو جہل کی مٹھی میں، مثال دے رہا ہوں، عنوان وہ نہیں ہے، جب ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، جسے ہدایت نہیں ملی نا تو اس میں معاذ اللہ کیا کہا ہوں گے، آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہے نا، ہدایت ہی نہیں تھی اللہ کی۔ اب دیکھیے یہاں پر فاطمہ کی جب سواری دیکھی، مصلحت خداوندی دیکھیے کہ کئی عورتوں نے جو تو فاطمہ کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ راوی لکھتا ہے کم و بیش 500 خواتین جو تو اسلام میں داخل ہوئی فاطمہ کی اس سواری کو دیکھ کر، اور کچھ ایسی بھی تھی جس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی جادوگر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو جس کے لیے جنت دارین سے جو تو جوڑا بھیجا گیا، جس کے لیے جنت کا زیور جو تو بھیجا گیا، میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے والدین کو پریشان نہ کرے کہ زیور لائیں گے تو میں شادی میں جاؤں گی، نہیں تو جاتی چلی۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ بولو ہوتا کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسا؟ میرے ساتھ بھی ہوتا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوں، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں خواتین کا مسئلہ آتا قبلہ، وہاں پہ مسئلہ جو تو سب قلم ٹوٹ جاتے ہیں، سب قلم ٹوٹ جاتے ہیں، مفتی کا قلم بھی ٹوٹ جاتا، وہاں کوئی فتویٰ نہیں لگتا کہ نہیں مولانا برابر ہے، مولانا کیوں نہیں چلتی ہوگی، اب تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو کھانا نہیں ملے گا، ہے نا۔ ہوتا یہ ہے کہ عورتیں، ہماری ماں بہنیں کہتی ہے کہ اگر آپ نے زیور نہیں لائے، اب کی بار فلانی کی شادی ہے، اگر زیور نہیں لائے تو میں اس شادی میں شرکت نہیں کروں گی، مجھے زیور چاہیے، بھلے سے وہ شوہر جو تو کہیں رہن رہ جائے، گروی رہ جائے، کہیں سے قرضہ اٹھا لے، لیکن مجھے زیور چاہیے، یہ ضد نہ کرنا۔ اگر فاطمہ کی چاہنے والی ہو، فاطمہ کی کنیز بن کر جو جنت الفردوس میں اگر رہنا چاہتی ہو تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، اسلام کی مقدس شہزادیوں سے میری گزارش ہے کہ فاطمہ کا جو اگر قرب حاصل کرنا چاہتی ہو جنت الفردوس میں تو تمہیں فاطمہ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔
ایسے ہی جو تو فاطمہ جو تو تمہاری سردارہ نہیں بنے گی، یاد رکھنا۔ اگر تم فاطمہ کو اپنی سردارہ مانتی ہو تو فاطمہ کی اداؤں کو اپنا لو۔ اب ہوتا یہ کہ ایک مہمان بھی گھر میں کبھی زائد آ گیا نا تو برتن بجنا شروع ہو جاتے ہوتے کہ نہیں ہوتا قبلہ؟ آپ کے پاس تو سنے نہیں آتے، مجھے دور ہے نا، میرے پاس شاید سنے آ جائے آپ کو، مزاحیہ بات کر رہا ہوں۔ ہوتا یہ کہ برتن بجنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی پٹکا پٹکی شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری ماں بہنیں کہاں سے آ گیا ہے کہ مردہ ہے نا، پٹکا پٹکی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں قربان جائیے فاطمہ الزہرا کی، اگر تم چاہنے والی ہو ان کو اپنی جو تو تم جو تو سردارہ مانتی ہو، خاتون جنت اگر تم مانتی ہو فاطمہ الزہرا علیہ سلام اللہ علیہ کو، تو اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہیں فاطمہ کی طرح صبر و رضا کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اور تمہیں ایسے وابستہ ہونا پڑے گا فاطمہ کی طرح کہ اگر ہم نے دیکھا کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، شہزادے بھی ننھے منھے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور کوئی صدا لگاتا ہے جو تو فقیر سائل جو تو گھر پر آ کر، تو فاطمہ اپنے سامنے سے دسترخوان سے اٹھاتی ہے اور سائل کو پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نہ علی کے لب کھلتے ہیں، نہ شہزادے کہتے ہیں کہ امی جان ہم تو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، آپ نے اٹھایا تمام کا تمام کھانا جو تو سائل کو عطا کر دیا، نہیں کہتی ہے۔ تو یہ صبر و رضا کے پیکر بننے کا نتیجہ تھا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا کیا۔ کیوں نہ مقام عطا کرتا، سرور کائنات کی بیٹی تھی۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ پیام کربلا یہ ہے مسلمانوں کہ تمہیں نمازوں کو بچانے کے لیے حسنین کریمین والے سجدے ادا کرنا ہوگے، اسلام کے جذبے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہونا ہوگا، تب تمہارے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے اور تمہاری نمازیں بچ پائیں گی۔ بات سمجھ میں آگئی؟ وقت شاید زیادہ ہو رہا ہے اور یہاں گرمی بھی شدت کی ہو رہی ہے، مجھے آپ لوگوں کو نہیں ہو رہی ہوگی، بولنے والے کو ہوتی۔ انشاءاللہ آپ کے پیر و مرشد محبوب رمضان صاحب قبلہ کو بھی یہاں گرمی محسوس ہوگی جب وہ بولیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں تو پنکھوں میں بولنے کی عادت لگ گئی نا، اصل میں کرسیوں پہ بیٹھ کے بولنے کی عادت لگ گئی، لیکن دونوں عادتیں رکھنا چاہیے مقرر میں، آپ بھی خیال رکھیے گا کہ تو کھڑے رہ کے بولنے کی باری آئی تو کھڑے بھی رہے، کیوں تو ہم یہاں اس لیے کرسی پر نہ بیٹھیں گے کہ ہمارا شہنشاہ لیٹا ہوا ہے، اس کے قدموں میں ہم کھڑے رہیں گے اور ان کی دعاؤں کے طفیل میں جو تو ہمارا معاملہ چلتا رہے گا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کربلا سے پیغام دیا ہمیں، اور جو بیان جو تو ہمیں دیا گیا، وہ بیان یہ تھا مسلمانوں کہ ہر حالت میں اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے تقوی والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب وہ سچے بندے آپ کو تلاش کرنا ہے، اب وہ سچے بندے اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اور وہاں کے جو ان کی اولاد میں ہے، جو ان کے جو تو شہزادے ہیں، ان کی غلامی اختیار کر لو، انشاءاللہ العزیز تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ سچے ہی اللہ کے ولی ہے، اور سچے ہی اللہ کے ولیوں کی اولاد ہے۔ ہم نے کبھی کہیں جھوٹ بات ہمارے پاس نہیں ہوگی، تو سر کٹانے والوں کی اولاد ہے تو جھوٹ بات کرنے کا سوال ہی نہیں آتا نا، ہے نا؟ جھوٹ بات اگر کر لیں گے تو پھر ہم سچے کیسے؟ سچے تو وہ ہے اسلام کے دامن میں، سچے وہ ہے جو امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم شہید اعظم کی اس سنت پر عمل پیرا ہو جائے، اور یہ کہہ دے یزید نابکار سے، ابن زیاد سے، کہ ابن زیاد ہم تیرے یزید کی بیعت کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، تمہارے یزید کی جو تو اس امامت کو میں اپنے نانا جان کی گناہگار امت پر کبھی مسلط نہیں ہونے دوں گا، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو نمازیں کہیں بھی پڑھ لے رہے، چلتا بولے معاملہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ عادت فرض نماز کا معاملہ ہے۔ اگر نمازیں کہیں بھی پڑھنا مقصود ہوتی تو امام حسین علی مقام اگر نماز پڑھ لیتے، یزید کو اپنا امام مان لیتے، تو گھر کا گھر لٹانے کی باری نہیں آتی نا۔ تمہاری نمازوں کو بچانے کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تمہاری نمازوں کو بچانے کے لیے امام حسین نے اس کی امامت قبول نہیں کی۔ اگر اس کی امامت قبول کر لیتے، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیتے، تو مسلمانوں نہ جانے صبح ہوتی نہ جانے شام ہوتی، نہ جانے صبح ہوتی نہ جانے شام ہوتی، یہ تو
कहिए अली अहमद ने बचा लिया सफीना। तो बात समझ में आ गई हमारे कि हुसैन आजम ने, शहीद आजम ने हमारी नमाजों की हिफाजत के लिए यजीद नापकार की इमामत कबूल नहीं की। वो इसलिए कि मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। मैंने आज एक सोशल मीडिया पे इतना कह के खत्म कर देता हूँ। एक जो तो मैंने खबर पढ़ी, एक मैटर भेजा गया था जिसमें अमीरुल मोमिनीन कहा गया यजीद को। कोई किताब का हवाला मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। और कोई महाराष्ट्र उलमा बोर्ड, शायद यही का महाराष्ट्र उलमा बोर्ड है वो ग्रुप, उसमें भेजा गया। खैर वो उनकी समझ है, अल्लाह उन्हें तौफीक दे, है ना। अब बताइए कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा जा रहा है, जबकि इमाम अहमद बिन हंबल, आप गौस आज़म के चाहने वाले हो ना, देखिए जो भी सिलसिला है सब गौस की बारगाह में, सब गौस की बारगाह में लेकर जाएगा। और गौस आज़म अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में लेकर जाएंगे, मुकम्मल ईमान के पास लेकर जाएंगे। और मुकम्मल ईमान के पास जब हम पहुंच जाएंगे तो मुकम्मल दीन को बचाने वाले हुसैन आज़म और हसन आज़म जो तो हमें नजर आएंगे, जो हमारी सरदारी करेंगे जन्नत में। अमीरुल मोमिनीन कहा जा रहा है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जिसकी जो हो तो तमाम तर जो तो बातें अगर हम देखते हैं, तारीख पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि सुन्नत रसूल से कोसों दूर था और सुन्नत को पामाल किया करता था। और तमाम जो तो वो काम उसने किए जो काम इस्लाम में हराम करार दिए गए, वो काम वो किया करता था। और तुम उसे अमीरुल मोमिनीन लिख रहे हो। मुसलमानों कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ हमें ले जाया जा रहा है, ये तो सोचो। शुक्र मानो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो तो ऐसे ऐसे महबूब बंदे अता किए, जो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने जो तो हमारे इस औरंगाबाद की सरजमीन पर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत को यहाँ भेजा, जिनके सदक़े में जो तो यहाँ दीन हनीफ का जो तो काम हुआ। और सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि हमने देखा, जब हमने मालूमात की तो मेरे खलीफा हाफिज अब्दुल मुख्तदिर कादरी जो तो महबूब साहब निज़ामी क़िबला से जो तो बात कर रहे थे कि वो तो मुझे भी मालूम था, लेकिन वो बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हुजूर ये जो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जो औरंगाबादी है, इन्हीं से जो तो एक शाख मारेरा शरीफ गई हुई है। पाकिस्तान में जो तो इनके जो तो खुलफा है और बहुत बड़ा जो तो शिशिया सिलसिले का काम जो तो यहाँ से फैज़ जारी है औरंगाबाद की सरजमीन पर। तो ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है, खुशनसीबी है, हमारा मुक़द्दर है कि अल्लाह ने तो हमें इन औलिया किराम की बारगाह से वाबस्ता किया और इनकी नस्लों में जो तो हमें बैत करवा दिया। खुशनसीब है वो हज़रात की जो डायरेक्ट बैत हो रहे हैं, याद रखना। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में बहुत फर्क है। डायरेक्ट बैत हो रहे हैं, इधर गौसे आज़म की औलाद आपको बैत कराने के लिए तो कहीं हसन, कहीं इमाम हुसैन की औलाद, तो कहीं इमाम हसन की औलाद, जो डायरेक्ट सादा से बैत हो रहे हैं वो खुशनसीब है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को हसनैन करीमैन के सदक़े और तुफ़ैल पाँचों वक्त की नमाज़ें बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को अपने प्यारे हबीब ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलातु तस्लीम के करबलाए मुअल्ला के आखिरी सजदे के सदक़े के तुफ़ैल बेपनाह सजदे करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सबको हुसैन आज़म का सदक़ा अता फरमा। हुसैन आज़म जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पैगाम शहीद आज़म, अज़मत अहले बैत, खानदान रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान गिरामी, अभी आपके सामने शहज़ादे गौसे आज़म हुज़ूर सैयद महबूब साहब कादरी चिकलम्बा शरीफ से तशरीफ़ फरमा होकर आपके माबैन खिताबे नायाब फरमा रहे थे। और अब मैं करबला के वाली ले सलाम हमारा, रोज़ा तुम्हारा ले सलाम हमारा। कर
شمع بے مثالی لے لو سلام ہمارا اے کربلا کے والی لے لو سلام ہمارا روضہ تمہارا علی لے لو سلام ہمارا راہ خدا میں اپنا سب کچھ لٹانے والے صبت رسول اکرم گردن کٹانے والے گردن کٹانے والے کیا مرتبہ ہے عالی لے لو سلام ہمارا اے کربلا کے والی لے لو سلام ہمارا روضہ تمہارا علی لے لو سلام ہمارا اے کاش کربلا میں آمین اے کاش کربلا میں ہو جائے اپنا جانا رو رو کے ہم کہیں گے یہ دکھ بھرا فسانہ یہ دکھ بھرا فسانہ ہے نظر دل کی ڈالی لے لو سلام ہمارا اے کربلا کے والی لے لو سلام ہمارا روضہ تمہارا علی لے لو سلام ہمارا دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ بھیگ دو لالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ یا نبی